اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے بھائیوں، ہم ایک ایسے مہینے میں ہیں، ہم ایک ایسے بابرکت مہینے میں ہیں جس کا نام ہے رمضان المبارک، رمضان الکریم، جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اترنے کی وجہ سے اس مہینے کا مرتبہ کیا ہے، بڑا ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنی چاہیے، اور قرآن کو پڑھ کر اپنے زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اپنے زندگی کے لیے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے سارے انبیاء اکرام کا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنے سارے واقعات بیان کیے ہیں، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور قرآن کو یاد کرنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ مطلب ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ ملا ہے تو اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھ کر، اور جس طریقے سے ہم اس مہینے میں داخل ہوئے تھے اس سے بہتر بن کے ہمیں نکلنا ہے رمضان کے بعد۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم رمضان میں جس طریقے سے داخل ہوئے تھے اس سے بہتر اگر ہم بن کے نکلیں گے تو ہماری زندگی جو ہے 11 مہینے، باقیاں کے 11 مہینے جو ہے وہ بھی کیا ہوگا، ہمارا بہترین طریقے سے گزرے گا اور ہم اس میں گناہوں سے بچیں گے۔ لیکن بندہ اگر رمضان میں فائدہ ہی نہیں اٹھاتا ہے، بندہ اگر رمضان میں روزہ ہی نہیں رکھا، بندے نے اگر رمضان میں قرآن کو ہی نہیں پڑھا، تو اس کو رمضان ملا تو اس نے کیا کیا رمضان میں، مطلب اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ تو رمضان آنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، تو دونوں نے مسلمان ایک ساتھ ہونی ہے، دونوں مسلمان ایک ساتھ ہوئے، اس کے بعد ایک شخص شہید ہو گیا، وہ جنگ لڑتے ہوئے ایک شخص شہید ہو گیا، اور ایک شخص اس نے 1 سال کے بعد موت آئی اسے، اور وہ بھی کیسی موت؟ بستر میں ٹھنڈی موت، آرام کی موت۔ تو ایک صحابی خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص شہید ہوا تھا اس کو بعد میں جنت بھیجا جا رہا ہے، اور جو شخص 1 سال کے بعد جو بستر میں مرا ہے، آرام سے انتقال ہوا ہے، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہوا کہ یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ وہ نبی کے پاس گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اس شخص کو جو 1 سال زندہ رہا ہے، کیا اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا؟ ایک رمضان اس کے زندگی میں آیا، اور اس نے رمضان میں جو عبادتیں کیے، رمضان میں جو کام کیا، جو عبادت کیا، اس رمضان کی عبادت کے بدولت، اس رمضان کی عبادت کے ذریعے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو دیکھیے رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، اور اگر ہم اس میں فائدہ نہ اٹھائے، جو کہ آپ اس واقعے سے پتہ کر سکتے ہیں، اس احادیث سے پتہ کر سکتے ہیں کہ رمضان کا کتنا بڑا فضیلت ہے، اور رمضان میں عبادت کرنے کے لیے انسان کو موقع ملتا ہے اور وہ پھر بھی موقع کو گوا دیتا ہے، ہاتھ سے نکال لیتا ہے۔ تو مطلب یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ انسان دنیا کے مست مغن میں گزار رہا ہے زندگی، اور اللہ تعالیٰ کو بھول چکا ہے، اور اس نے آخرت کے دن کو بھولا چکا ہے۔ اس نے آخرت کے دن کو بھول گیا ہے کہ ہمیں ایک دن اٹھ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اپنے نامہ اعمال کا حساب و کتاب دینی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ پہلے مر گیا، شہید ہو گیا، اور ایک بندہ 1 سال کے بعد بستر میں ٹھنڈی موت بنا، لیکن بعد میں مرنے والا شخص پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ حالانکہ شہید کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا ہے شہید کا مرتبہ، لیکن کس کی وجہ سے؟ صرف اس کی زندگی میں ایک رمضان آنے کی وجہ سے وہ بندے کو پہلے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور آمین 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 کہے 3 بار۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، آپ نے 3 بار آمین کس لیے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے آمین کہا کہ جن کا ماں باپ ہے اس نے ان کا خدمت نہ کیا، اس نے ان کی عزت نہ کی، اور اس نے ان کو ناراض کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر لعنت ہو، بربادی ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ مجھے بتا رہے تھے اور میں آمین کہا۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ جب دوسرا آمین کہے تو
تو کہے کہ دوسرا آمین میں نے اس لیے کیا کہ رمضان آیا، ایک بندے کی زندگی میں رمضان آیا، ایک بندے کی زندگی میں رمضان المبارک نصیب ہوا اور اس بندے نے اس رمضان میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس بندے نے اس رمضان میں اس کو حاصل نہیں کیا جو نیکی حاصل کرنا تھا، تو وہ ہلاک ہو اور برباد ہو۔ جب میں نے تیسری بار آمین کہا تو میں نے اس لیے آمین کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا نام کوئی سنے اور آپ کے اوپر درود نہ بھیجے تو ان کے اوپر ہلاک ہو، بربادی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے۔ یعنی کہ ہمارے سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے، یہ نارمل سی بات ہو چکی ہے، ہمارے سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے، ہمارے کالجوں میں دیکھا جاتا ہے، ہمارے یونیورسٹیز میں دیکھا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو بندہ ان کے اوپر درود نہیں بھیجتا، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، ممبر رسول پر، اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بندہ رسول کا نام سنے، جو بندہ نبی کا نام سنے اور اس نے آمین نہ کہا تو اس کے اوپر ہلاکت ہو، بربادی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، یعنی کہ بد دعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بد دعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان بھائی غلط راہ پر، غلط راستے پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دیں، آمین۔